نواز شریف میں یہاں سے کہہ رہا ہوں محسن نقوی آپ کے لیے آیا ہے، اس میں اتنی سکت ہی نہیں ہے، اس کا نچلا حصہ کام ہی نہیں کرتا، اس کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے، نواز شریف اس کا انجن دھواں دے رہا ہے، یہ تمہاری باری ہے کہ تم اب اپنا کیا بیانیہ دو گے۔ عمران خان اگر جیل میں ہوگا تو کسی کا باپ بھی اس کے خلاف پاکستان میں جلسہ نہیں کر سکتا ہے، لوگ باہر نکلیں گے۔ یہ 13 جماعتیں ڈری ہوئی ہیں الیکشن سے، اس لیے ہمیں محسن نقوی پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پنجاب میں جو آپ کی رہی صحیح کسر ہے، یہ محسن بچپن سے میرے پاس ہے، آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، یہ آپ کا کام تمام کرنے کے لیے لائے ہیں۔ ہمیں محسن نقوی پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ چلے ہوئے کارتوسوں کی ایک اور ناکام سازش ہے، یہ جو قدم اٹھاتے ہیں ان کے گلے پڑ جاتا ہے۔ محسن نقوی کا زیادہ نوٹس مت لو، مجھ سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا، پاکستان میں مجھ سے زیادہ محسن کو کوئی نہیں جانتا، وقت ضائع نہ کرو۔ یہ آصف زرداری کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی ہے، اس کا منی لانڈرر ہے، اس کی منی اکٹھی کر کے باہر بھیجنے والا اہلکار ہے۔ اور مونس نے مجھے کہا، میں کسی پہ غیبت کا الزام نہیں لینا چاہتا، مونس نے مجھے کہا کہ شیخ رشید پرویز ہم دونوں بھائیوں کو لڑانے کا سارا کردار مونس نے ادا کیا اور اس نے محسن نے ادا کیا۔ مونس نے مجھے کہا کہ ساری پیمنٹ جو عمران خان کی گورنمنٹ کی منی چینجر میں ہوئی، یہ سارے پیسوں کا لین دین اس کے ذریعے ہوا۔ مونس نے مجھے یہ کہا کہ شیخ رشید، اسے وقت سے پہلے پتا تھا کہ یہ ایسی گیم کھیلنے جا رہے ہیں، ایک ہی گیم ہے، لاسٹ میرا فکرہ سن لیں، ان کی ایک ہی سازش ہے کہ عمران خان کو مائنس کیا جائے، عمران خان کو مقبولیت کی اس معراج پر نہ رکھا جائے کہ وہ 2/3 نہ لے سکے، وہ 2/3 نہ لے۔ لیکن یاد رکھو، جو آدمی پرچی ان کے پولنگ سٹیشن سے کرائے گا وہ بھی جا کے عمران خان کو ووٹ ڈالے گا۔ یہ ون وے الیکشن ہوگا، اور یہ دونوں صوبائی اسمبلیوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ ون وے الیکشن ہے۔ بٹھا دیا ہے آصف زرداری کا بال کا بغل بچہ۔ میں ابھی جا کر جاؤں گا اور عمران خان صاحب کو گزارش کروں گا کہ اس نے ہمارا کیا بگاڑنا ہے۔ نواز شریف صاحب، میں لندن گیا، آپ کے ساتھ والے دفتر میں نے پریس کانفرنس کی، کیونکہ آپ تو گھر سے نکل ہی نہیں سکتے تھے، میں نے کہا آپ سن لیں، یہ آپ کے لیے لایا ہے، ہمیں تو 2 ووٹوں سے ہرا دیا گیا۔ عمران خان اگر جیل میں ہوگا تو کسی کا باپ بھی اس کے خلاف پاکستان میں جلسہ نہیں کر سکتا ہے، لوگ باہر نکلیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی سیاسی کمائی، اور تیری کمائی کیا ہے؟ سیاسی طوائفوں کی کیا کمائی ہوتی ہے؟ شہباز شریف، تم اس پاکستان کی کرسٹائن کیلر ہو، تم وہ سیاسی طوائف ہو، 2 ووٹوں سے تم نے چلتے ہنستے کھیلتے ملک کو تباہ کیا، اب تمہاری باری ہے۔ اس ملک کے قومی اثاثے نہیں بیکنے دیں گے، بلاول بھٹو تجھے بیچ دیں گے، شہباز تیرے گندے کپڑے لنڈے سے بھی کم قیمت پہ بیچ دیں گے۔ ہم اس پاک فوج اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس ملک کے اثاثوں پر جن عالمی طاقتوں کی نظر ہے، ان کو کوئی پیسہ نہیں ملنے لگا۔ فواد چودھری انشاءاللہ 2 نفلوں کی مار نہیں ہے، یہ کیس شام کو گھر آ جائے گا، کل نہیں آئے گا تو پرسوں آ جائے گا، ترسوں آ جائے گا۔ ہم الجھاؤ اور ٹکراؤ نہیں چاہتے، لال حویلی کبھی نہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑی ہے، نہ لڑے گی، نہ ہمارا ارادہ ہے۔ ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں، ایجنڈا یہ ہے کہ مقبول محبوب عمران خان قبول نہیں ہے۔ میری بات سنیں، میں بہت سنجیدہ بات کر کے لاہور جانا چاہتا ہوں کہ مقبول اور محبوب اور عوام کا دل پسند لیڈر پسند نہیں ہے۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کوئی وزیر اعظم 5 سال پورے نہیں کر سکا۔ میں 16 دفعہ اللہ کے حکم سے اس لال حویلی کے قدموں تلے یہ جھنڈا لہرا کے یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ یہ 13 جماعتیں ڈری ہوئی ہیں الیکشن سے، اس لیے
ہمیں محسن نقوی پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ چلے ہوئے کارتوسوں کی ایک اور ناکام سازش ہے. یہ جو قدم اٹھاتے ہیں ان کے گلے پڑ جاتا ہے. فواد چودھری انشاءاللہ 2 نفلوں کی مار نہیں ہے. یہ کیس شام کو گھر آ جائے گا. کل نہیں آئے گا تو پرسوں آ جائے گا, ترسوں آ جائے گا. جیل کوئی گرتی ہے. انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ مائنس عمران خان یہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں. کان کھول کے سن لو, میں پاکستان کا سب سے سیاسی سینئر ورکر ہوں. میں نے باچا خان اور بگٹی کے ساتھ سیاست کی ہے, شورش کے ساتھ اور تاج پوری کے ساتھ, ختم نبوت ارطاء اللہ شاہ صاحب بخاری کے ساتھ کی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو قدم اٹھاؤ گے آپ کے گلے پڑے گا. عمران خان مزید مضبوط اور مقبول ہو جائے گا اور قبولیت کی طرف چلا جائے گا. اور آج میں اعلان کرنا چاہتا ہوں, ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں. ہم الجھاؤ اور ٹکراؤ نہیں چاہتے. لال حویلی کبھی نہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑی ہے, نہ لڑے گی, نہ ہمارا ارادہ ہے. لیکن 60 سال کی سیاست میں آج بچے جوان ہو گئے ہیں, دادے ہو گئے ہیں, کئی ہمارے ساتھی مجھے نظر آ رہے ہیں. گرفتاریاں دینے کے لیے لال حویلی میں نام لکھوانے شروع کیے جائیں سوار کے دن سے. اگر آج کوئی فیصلہ ہو جائے, تمام ہمارے ساتھی پی ٹی آئی کے لوگ, عوامی مسلم لیگ کے لوگ, اور خاص طور پر وہ لوگ جو مہنگائی کے مارے ہیں, جو ڈالر کے, اور یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی سیاسی کمائی, اور تیری کمائی کیا ہے؟ سیاسی طوائفوں کی کیا کمائی ہوتی ہے؟ شہباز شریف, تم اس پاکستان کی کرسٹائن کیلر ہو. تم وہ سیاسی طوائف ہو, 2 ووٹوں سے تم نے چلتے ہنستے کھیلتے ملک کو تباہ کیا. اب تمہاری باری ہے. عمران خان اگر جیل میں ہوگا تو کسی کا باپ بھی اس کے خلاف پاکستان میں جلسہ نہیں کر سکتا ہے. لوگ باہر نکلیں گے, آئینی اور قانونی طریقے سے نکلیں گے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں, جب میرے 10 منٹ ہو جائیں پورے بتا دینا مجھے, ہے ابھی 3 منٹ, کوئی یہ سمجھ رہا ہے, میں آپ کو لوگوں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے, کہ پاکستان کی قومی سالمیت کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. ہم اس جگہ جا رہے ہیں کہ لوگ ہم سے ہمارے اثاثے لینے کی بات کریں گے. ہم بھوکے مر جائیں گے. اپنے بچوں کو بھوکا بلکتا دیکھ لیں گے, لیکن اس ملک کے قومی اثاثے نہیں بیکنے دیں گے. بلاول بھٹو تجھے بیچ دیں گے. شہباز تیرے گندے کپڑے لنڈے سے بھی کم قیمت پہ بیچ دیں گے. ہم اس پاک فوج اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اس ملک کے اثاثوں پر جن عالمی طاقتوں کی نظر ہے, ان کو کوئی پیسہ نہیں ملنے لگا. میں کوئی الیکشن کی صورتحال کو میں جانتا ہوں, لوگوں کو مایوس نہیں کرنا چاہتا. یہ الیکشن سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں. میں میڈیا کے سامنے کہتا ہوں, یہ 13 پارٹیاں اس قابل نہیں ہیں الیکشن میں جائیں. 90 دن الیکشن آئین کہتا ہے کہ تاریخ آنی چاہیے, اور یہ فواد چودھری کو گرفتار کریں, کسی اور کو بھی, ہمیں بھی کر لیں. کیا ہے جی؟ کیا پاکستان کی تاریخ میں, آج میں پہلی دفعہ راجہ صاحب سے مخاطب ہوں, میرے ساتھ 3 سال انہوں نے کام کیا, کہ ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور آپ پرچہ کاٹ رہے ہیں فواد پہ. کوئی عقل ہے آپ میں؟ آپ اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟